اب میں انہی آیات اور انہی مضمون کے حوالے سے حکم عدل امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام حضرت مرزا غلام احمد کے چند اقتباسات پڑھ کر آپ سامعین کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام اخبار الحکم مورخہ 24 مارچ 1903 صفحہ 1 اور 2 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، دعا اور اس کی قبولیت کے زمانہ کے درمیانی اوقات میں بسا اوقات ابتلا پر ابتلا آتے ہیں، اور ایسے ابتلا بھی آ جاتے ہیں جو کمر توڑ دیتے ہیں، مگر مستقل مزاج سعید الفطرت ان ابتلاؤں اور مشکلات میں بھی اپنے رب کی عنایتوں کی خوشبو سونگھتے ہیں اور فراست کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد نصرت آتی ہے۔ ان ابتلاؤں کے آنے میں ایک سر یہ بھی ہوتا ہے کہ دعا کے لیے جوش بڑھتا ہے، کیونکہ جس قدر اضطرار اور اضطراب بڑھتا جاوے گا، اسی قدر روح میں گدازش ہوتی جائے گی، اور یہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے۔ پس کبھی گھبرانا نہیں چاہیے اور بے صبری اور بے قراری سے اپنے اللہ پر بد ظن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کبھی بھی خیال نہیں کرنا چاہیے کہ میری دعا قبول نہ ہوگی یا نہیں ہوتی۔ ایسا وہم اللہ تعالیٰ کی اس صفت سے انکار ہو جاتا ہے کہ وہ دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر حضور صاحب فرماتے ہیں، یا الحکم مورخہ 30 جون 1903 صفحہ 10 پر آپ علیہ السلام کے یہ الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، بیعت کرنا صرف زبانی اقرار ہی نہیں، بلکہ یہ تو اپنے آپ کو فروخت کر دینا ہے، خواہ ذلت ہو، نقصان ہو، کچھ ہی کیوں نہ ہو، کسی کی پرواہ نہ کی جاوے۔ مگر دیکھو اب کس قدر ایسے لوگ ہیں جو اپنے اقرار کو پورا کرتے ہیں، بلکہ خدا تعالیٰ کو آزمانا چاہتے ہیں۔ بس یہی سمجھ رکھا ہے کہ اب ہمیں مطلقاً کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے اور ایک پرامن زندگی بسر ہو۔ حالانکہ انبیاء اور کتبوں پر مصائب آئے اور وہ ثابت قدم رہے، مگر یہ ہیں کہ ہر ایک تکلیف سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں۔ بیعت کیا ہوئی؟ گویا خدا تعالیٰ کو رشوت دینی ہوئی، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، یعنی کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ یہ فقط کلمہ پڑھ لینے پر ہی چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کو ابتلاؤں میں نہیں ڈالا جاوے گا؟ پھر یہ لوگ بلاؤں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہر ایک شخص کو جو ہمارے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے جان لینا چاہیے کہ جب تک آخرت کے سرمایہ کا فکر نہ کیا جاوے کچھ نہ بنے گا، اور یہ ٹھیکہ کرنا کہ ملک الموت میرے پاس نہ پھٹکے، میرے کنبے کا نقصان نہ ہو، میرے مال کا بال بیکا نہ ہو، ٹھیک نہیں ہے۔ خود شرط وفا دکھلاوے اور ثابت قدمی و صدق سے مستقل رہے، اللہ تعالیٰ مخفی راہوں سے اس کی رعایت کرے گا اور ہر ایک قدم پر ان کا مددگار بن جاوے گا۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر حضور صاحب فرماتے ہیں، الحکم مورخہ 10 جنوری 1906 صفحہ 4 پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ابتلاؤں کا آنا ضروری ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، یعنی کیا لوگ گمان کر بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے اتنی ہی بات پر راضی ہو جاوے کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ ابھی امتحان میں نہیں ڈالے گئے۔ سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ منہاج نبوت پر آنے والوں کو دنیا کے لوگ قبول نہیں کیا کرتے۔ لوگ اپنے بنائے ہوئوں کو قبول بھی کرتے ہیں اور ان کے گلوں میں ہار بھی ڈالتے ہیں، جیسا کہ جماعت احمدیہ قبرستان میں 1944 میں آپ سب گواہ ہیں اس بات کے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مسلم موت کے وقت یہی کچھ ہوا تھا، کیونکہ جولائی 1908 میں یہی مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنے ایک مضمون میں جس کا عنوان ہے صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے، اس کے صفحہ 146
تا 152 پر کہتے ہیں کہ یہ ذکی غلام جو ہے، یہ مسلم موت جو ہے، یہ مسیل مبارک احمد جو ہے، یہ مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء ہے جو ہے، یہ ہم زندہ بھائیوں میں سے حضرت مرزا صاحب کا کوئی لڑکا نہیں، یہ آئندہ زمانے میں مرزا غلام صاحب کی نسل میں پیدا ہوگا۔ اور جب 1914 میں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے احمدیہ قیادت پر قبضہ کر لیا تو ان کی قیادت کے ساتھ ہی دنیا دار جو صحابی تھے ان لوگوں نے اپنے تقریروں میں، اپنے تحریروں میں مسلم موعود اور قدرت ثانیہ کا مدد ثانی کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اور جب خواجہ جب جماعت احمدیہ لاہور کے جو اصحاب تھے انہوں نے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کو اس طرف توجہ دلائی کہ ابھی تک آپ نے دعویٰ ہی نہیں کیا، تو یہ جو لوگ ہیں آپ کے متعلق مسلم موعود کے جو تحریری اور تقریری اعلان کرتے پھر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے اور ان کو منع کیا جائے، یا پھر آپ حلف اٹھائیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے الہاماً کہ میں وہی ذکی غلام یا وہی موعود مسلح ہوں جس کی چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو بشارت دی تھی۔ بہرحال انہوں نے جواباً کہا کہ نہ تو میں حلف اٹھاؤں گا کہ مجھے اللہ نے بتایا ہے، اور نہ ہی میں ان لوگوں کو روکوں گا اس بات سے کہ وہ اس قسم کی تحریری اور تقریری دعوے نہ کریں۔ یہ باتیں ثابت کرتی ہیں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد جو تھے ان کے اندر ایک بدنیتی پیدا ہو چکی تھی، اور وہ الہامی پیشگوئی مسلم موعود جو ہے اس کے متعلق وہ ایک حریص ہو چکے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ میں ہر صورت اس کا مصداق بنوں۔ تو بہر یہ بہت بڑا ظلم انہوں نے کیا، اپنی جان پر کیا زیادہ، اور پھر اور لوگوں کی جانوں پر بھی ظلم کیا۔ سامعین کرام، خاکسار سے پہلے جتنی بھی مرسل اصلاح خلق کے لیے مبعوث ہوئے تھے، وہ مرسل اور ان کی جماعتیں جن جن دکھوں، مصائب اور ابتلاؤں سے گزرے تھے، آج خاکسار اور میری جماعت بھی انہی دکھوں، مصائب اور ابتلاؤں سے گزر رہی ہے۔ جس طرح پہلے مرسلوں اور ان کے اصحاب پر ایسے ایسے وقت بھی آئے کہ انہیں کہنا پڑ گیا کہ کفر کی بے کنی کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی، تیری مدد کب آئے گی، یعنی ان رسولوں کو بھی اور ان کے اصحاب کو بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی۔ آج خاکسار اور میرے ساتھی بھی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تیری مدد کب آئے گی۔ یہ جو دجل جماعت احمدیہ قبرستان میں پھیلا دیا گیا ہے، اور یہ جو مرزا غلام صاحب کی جماعت میں گند ڈالا گیا ہے، تو اس حوالے سے تیری مدد ہمارے پاس کب آئے گی۔ لیکن ہم سب حق یقین رکھتے ہیں سامعین کرام کہ اسیروں کی رستگاری اور غلبہ اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی، اور جلد آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔